الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، رازق ہے، مدبر انس و جاں ہے، جو اپنے فرمانبردار بندوں کو بھی روزی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ وہ ایسا رحمان و رحیم ہے جس کی رحمت، جس کی مہربانی جن و انس اور ہر قسم کی مخلوقات پر ہے۔ الغرض بے شمار انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر،
جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے آج ایک صحیح دین ہم تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، پچھلے کئی جمعوں سے ہماری بات جاری ہے۔ آج کے انتہائی مختصر وقت میں ایک بہت ہی اہم عنوان میں آپ کے سامنے لے کر کھڑا ہوں۔ جیسا کہ بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں کافی شکوک و شبہات ہوتے ہیں حق والی جماعت کو لے کر۔ پچھلے جمعوں میں ہماری بات جماعت اہل حدیث سے متعلق، جو کہ حق والی جماعت ہے، اس کے متعلق جاری ہے۔ آج کچھ ایسی پہچان، ایسی علامتیں، ایسے کام آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جو اس جماعت کی پہچان ہے، حق والی جماعت کی پہچان ہے۔ حق والی جماعت اس کو کیوں کہا جا رہا ہے، اس کے پس منظر میں پچھلے کئی جمعے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جماعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے اور ان دو چیزوں کو فہم سلف کے مطابق سمجھتی اور عمل کرتی ہے، وہی جماعت حق والی جماعت ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث صحیحہ، ان دو چیزوں کو لازم پکڑنا اور ان دو چیزوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہی حق والی جماعت کی پہچان ہے۔ آئیے ہم یہ آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جماعت حق والی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 130 پر 7 کی تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہاں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لاتے تو پھر ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی بات، یہود و نصارہ کے متعلق اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات بیان کر رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اہل کتاب اگر تمہاری طرح ایمان لاتے تو ہدایت یافتہ ہو جاتے، یہی لوگ ہدایت والے ہوتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ جس ایمان پر، جس دین پر تھے، وہ ہدایت یافتہ، یعنی صحابہ ہدایت یافتہ تھے۔ اب صحابہ کی طرح جس کا ایمان ہے وہ اندازہ لگائے، وہ دیکھے اپنے آپ میں کہ ہمارا ایمان کیا صحابہ کی طرح ہے یا نہیں ہے، تو پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کی طرح ہے تو ہم ہدایت یافتہ ہیں، اگر ہمارا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے تو پھر یقین مانیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ضرور ہے جس سے ہم ہدایت سے محروم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج، وہی منہج صحابہ کا، اور صحابہ کا جو منہج وہی سلف صالحین کا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین وغیرہ کا، اور وہی منہج آج کے دور میں اہل الحدیث کا ہے۔ ہم مثالیں آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، واضح ہو جائے کہ منہج صحابہ کا کیا تھا اور آج ہمارا کیا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے ایک بات بیان کی جاتی ہے، وہ ہے اماموں کی تقلید۔ 4 ائمہ جو ہیں ان کی تقلید کرنے پر ہی نجات ہوگی۔ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا یہ نجات کی اہم ترین وجہ ہے، سبب ہے۔ اگر ان میں سے کسی کی بھی تقلید نہیں کی جائے گی تو پھر وہ نجات نہیں پائیں گے، اس طرح کی بات بیان کی جاتی ہے۔ اور دلیل کے طور پر ایک آیت بھی پیش کی جاتی ہے جو سورۃ الاسراء کی آیت ہے،
آیت نمبر 71، اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ جمع فرمائیں گے، ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، ان کے اماموں کے ساتھ اکٹھا کریں گے۔ تو اس آیت کے اس جملے کو لے کر لوگوں نے یہاں تک اپنی منمانی تفسیر بیان کی کہ یہاں امام سے مراد دیکھیے 4 ائمہ ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں امام سے مراد اپنی اپنی قوم کا نبی ہوتا ہے، امام سے مراد اپنی اپنی قوم کا رہبر اور رہنما، جن کو اللہ رب العالمین نے نبی کی حیثیت سے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، وہ یہاں مراد ہے۔ اور اس جملے کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے کئی باتیں بیان کیے ہیں، ان میں راجح تفسیر یہ ہے کہ یہاں مراد کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امت محمدیہ کے امام کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان 4 اماموں کے امام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہاں اتنا ہی نہیں بلکہ تفاسیر میں سب سے بہترین تفسیر کی کتاب جو ہے تفسیر ابن کثیر، اور اس میں علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اہل حدیث کے لیے سب سے بڑی فضیلت والی آیت ہے، کیونکہ اس میں جس امام کی بات بیان کی گئی ہے وہ امام اہل حدیثوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہے۔ اور یہی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ مفسر قرآن ہیں اور صحابہ اکرام میں سے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے مفسرین کی تفسیر ہے، اور اس تفسیر میں اس کی تشریح میں تفصیل کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ جوڑا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ آئے گی، ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ آئے گی۔ اگر غور کیا جائے یہاں پر 4 امام اگر مراد ہیں، حنفی اپنے امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہاں جمع کیے جائیں گے، شافعی اپنے امام شافعیہ اپنے امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ جمع کیے جائیں گے، اسی طرح 4 امام اپنے اپنے چار مذاہب کے لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ تو پھر عقلی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ پچھلے جو قومیں گزرے ہیں ان کا امام کون ہے؟ ان کا امام کون ہے؟ وہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ وہ تو اپنے نبیوں کے ساتھ آئیں گے۔ جب پچھلی قومیں اپنے نبیوں کے ساتھ آئیں گے تو امت محمدیہ کیوں کر 4 اماموں کے ساتھ آئے گی؟ وہ بھی تو اپنے نبی کے ساتھ ہی آئیں گے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ فقہی مسائل میں کسی ایک امام کی آنکھ بند کر کے تقلید کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں احادیث صحیحہ میں، ان باتوں کی وضاحت کے بعد کسی امام کا قول قابل حجت اور دلیل نہیں ہوتا۔ ہاں بعض دلائل، بعض مسائل، بعض فقہی اعتبار سے جو مسئلے ہیں پیچیدہ ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، ان مسئلوں کو سمجھنے کے لیے ائمہ کا فہم لیا جا سکتا ہے۔ اور ان 4 اماموں کی بات یہی ہے کہ اگر ہمارا فہم، ہماری بات قرآن اور حدیث سے بالکل قریب ہے تو لے لی جائے، اگر قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تو پھر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اہل حدیث کی یہی پہچان ہے کہ اہل حدیث امام کے مسئلے میں اپنا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور 4 اماموں کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 اماموں کا انکار کرتے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اہل حدیث 4 اماموں کا انکار کرتے ہیں، 4 میں سے کسی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، موجودہ زمانے کا اگر کوئی سب سے بڑا جھوٹ ہے تو یہی ہے۔ یعنی اہل حدیث 4 اماموں کا انکار نہیں کرتے بلکہ 4 اماموں کو مانتے ہیں اور 4 اماموں سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر ان کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آتی ہے تو پھر وہاں محبت نہیں، ان کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان سے محبت رہتی ہے لیکن بات ان کی چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو آیتیں بیان کی ہیں یہ اپنے نبیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب ان کو لے کر کوئی
4 اماموں کے اوپر یا ولیوں پیروں کے اوپر اگر استدلال کرتا ہے تو وہ بالکل بھونڈا استدلال ہے، غلط استدلال ہے۔ ایسا استدلال کرنے سے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایک دن سب کو جمع ہونا ہے اور اپنے اپنے علم کے مطابق وہاں پر سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اگر یہاں جھوٹا استدلال کریں گے یہاں تو بچ جائیں گے، یہاں آپ کے پیچھے کئی لوگ آ سکتے ہیں، آپ کی محبت میں آپ کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنا ہیرو بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس کیا کریں گے؟ لہذا اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین جمعہ، آئیے اہل حدیث کی پہچان کیا ہوتی ہے ہم دیکھیں گے۔ اہل حدیث کی پہچان 2 طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک ہے باطنی پہچان اور ایک ہے ظاہری پہچان۔ باطنی پہچان مطلب جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عقیدے سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ نظر آنے والا نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی اظہار نہ کرے۔ ظاہری پہچان اس کے حرکات و سکنات سے ہوتے ہیں، یعنی جیسے نماز کا طریقہ ہے، نماز میں رفع الیدین آدمی ظاہری طور پر کر رہا ہے، یہ اہل حدیث کی پہچان ہے۔ تو ہم اسی سلسلے میں گفتگو فرمائیں گے۔ سب سے پہلے عقائد کے مسئلے میں دیکھیں گے کہ عقیدہ اہل حدیث کا کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں اور ان ساری باتوں کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھا جائے یہ ناممکن ہے، لہذا ان میں سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو مناظر چل رہے ہیں انہی کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات، اہل حدیث کی پہچان، ایک پہچان یہ ہے کہ اہل حدیث اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، نہیں جھکتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اہل حدیث اللہ کے سامنے ہی سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ سجدہ اللہ کے لیے ہے اور اس میں دوسروں کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اور اس شرک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بچایا ہے۔ صحابہ نے اس سے اجتناب کیا اور اس کو شرک میں شمار کیا، لہذا صحابہ نے کسی کا سجدہ نہیں کیے، اور آج اہل الحدیث بھی کسی کا سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، دوسری جگہوں پر جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ رعایا اپنے بادشاہوں کے لیے سجدہ کر رہی ہیں، یعنی بادشاہ کے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں وہ بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں تو بادشاہوں سے زیادہ محبت آپ سے ہے، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سختی سے منع فرمایا، جو لوگ بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، چنانچہ میرا سجدہ نہ کیا جائے۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس روئے زمین پر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو افضل البشر سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سجدے کو شرک کہا ہے، حرام کہا ہے، ناجائز کہا ہے، تو پھر آج کسی ولی، کسی پیر، کسی صاحب کے لیے سجدہ کیسے جائز ہو سکتا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ درگاہوں، مزاروں، آستانوں پر کہاں سجدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ گھر کا گھر لوٹ لیا جائے اور لوگ کہیں کہ وہی چوری کہاں ہو رہی ہے، یہ ایسی ہی بات ہے۔ تو آپ کسی بھی درگاہ، مزار، آستانے پر جا کر دیکھ لیجئے، لوگ سجدے پر سجدے کرتے جا رہے ہیں، اور یہ سجدے ان پیروں کے لیے، ان ولیوں کے لیے جو مدفون ہیں وہاں پر، جبکہ ستم تو یہ ہے میرے بھائیوں، اندر مدفون کون ہے اس کا علم بھی انہیں نہیں رہتا۔ اور بہت سارے ایسے واقعات پڑوسی ممالک میں، اپنے ملک میں پیش آئے ہیں۔ کہیں پر گدھے کی قبر پر لوگ سجدے کرنے لگے، کہیں کتے کی قبر پر سجدے کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس کی حقیقت معلوم نہیں کہ اندر کون مدفون ہے۔
بعض معاملے تو ایسے پیش آئے کہ کوئی قبر وبر نہیں، بس قبر کی شکل بنا دی گئی قبہ نما، اور اس کے اوپر چادر بچھوا کر بزنس شروع کر دیا گیا۔ ایسی چیزوں سے اسلام سختی سے منع کرتا ہے، اور اہل حدیث کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں بانٹتا۔ کیوں؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ حق پر قائم تھے، ہدایت یافتہ تھے، اسی لیے اس مسئلے میں اہل حدیث ہدایت یافتہ ہیں، اس مسئلے میں اہل حدیث حق پر ہیں۔ آئیے ایک دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ اہل حدیث نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ جس کو نقصان کرے ساری دنیا مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ یہی تھا، اور ایسے ہی عقیدوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان والو یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لاتے تو پھر ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ تو صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک وہ صرف اللہ رب العالمین کو جانتے تھے۔ دلیل، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں مشرک ہیں، فلاں لوگ ہیں، یہ اپنی تلواریں فلاں درخت کو لٹکا کر اس طرح تورک حاصل کرتے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں ہمارا بھی ایک درخت تھا، ہم بھی اس کو تلواریں لٹکا کر یعنی اس سے تورک حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک عقیدہ پایا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ ایک درخت تھا، اس درخت کو تلوار اگر لٹکا دی جائے تو اس تلوار میں پاور آ جاتا، اس تلوار میں طاقت آ جاتی، اور اس تلوار سے وہ کیا ہے فتح حاصل کرنے والا ہو جاتا۔ یہ ایک عقیدہ پایا جاتا تھا۔ پھر صحابہ نے جب اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، تو اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیجئے، یا کوئی اس کے علاوہ دوسرا درخت بتائیے جس پر ہم کیا ہے اپنی تلواریں لٹکائیں اور اپنا پاور میں اضافہ کریں، اس سے تبرک حاصل کریں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور منع کرنے کی وجہ یہی تھی کہ کوئی درخت آپ کو نہ آپ کی تلوار کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ اور یہی عقیدہ آج اہل الحدیث کا ہے۔ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے علاوہ نفع و نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ غیر اللہ سے یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد طلب کرتا ہے، دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ فلاں پیر کی نظر، فلاں پیر کے نام پر نیاز، یہ نظر و نیاز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ ہمارے نظر و نیاز سے خوش رہیں گے تو یہ ہمیں خوشیاں عطا کریں گے، اگر یہ ناراض رہیں گے تو پھر ہمیں بھی کیا ہے غمی عطا کریں گے۔ یہ عقیدہ کلمہ پڑھنے والے بہت سارے مسلمانوں کا ہے، جو کہ حق والی جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ حق والی جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی بات صحابہ کرام سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی بات پر اہل الحدیث قائم ہیں۔ ایک تیسری پہچان اہل حدیث کی آپ دیکھیے، ایک مسئلہ ہے وسیلے کا مسئلہ۔ وسیلے کا مسئلہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس مسئلے کو لے کر لوگوں نے اہل حدیث کو بدنام کر کے چھوڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث وسیلے کو مانتے نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سب سے بڑا بہتان ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اہل حدیث وسیلے کو مانتے ہیں، ہاں یہ بات آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے۔ اہل حدیث وسیلے کو مانتے ہیں۔ کس وسیلے کو؟ جو وسیلہ شرعی ہے، شریعت میں جس کا ثبوت ہے، جائز وسیلے کو اہل حدیث مانتے ہیں، غیر شرعی وسیلے کو اہل حدیث نہیں مانتے، کیونکہ یہ عقیدہ صحابہ سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، اور صحابہ سے یہ عقیدہ ہمیں ملتا ہے۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے وسیلے سے متعلق، یعنی بہت سارے لوگ مردوں سے وسیلہ مانگتے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، انتقال ہو چکے ہیں، ان سے وسیلہ طلب کرتے ہیں، جبکہ مردوں سے وسیلہ طلب کرنا یہ ناجائز ہے، بلکہ شرک ہے، حرام کے زمروں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ بارش کی کمی ہو گئی، قحط سالی، قحط پڑ گیا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین سے بارش کی استسقاء کی دعا کرنا ہے، تو کیا کیا؟ آپ کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا کی؟ اے اللہ، جب تک ہمارے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگا کرتے تھے، تو بارش نازل کرتا۔ اب ہمارے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ بارش نازل فرما۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بزرگ، جو نیک، جو صالح، متقی، پرہیزگار آدمی زندہ ہے، اس سے کیا وسیلہ جائز ہے۔ یہ اہل حدیث کا ایمان اس پر بھی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے، مسجد کے امام صاحب ہیں، خیریت مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں، کس عقیدے پر؟ کہ بھئی یہ نمازوں کے پابند ہیں، حرام و حلال کی تمیز کرتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں اور ناپاک نہیں کھاتے ہیں، ان کی دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اس عقیدے سے امام صاحب کو یا پھر فلاں نمازی کو، فلاں اللہ والے کو دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، تو اس سے وسیلہ جائز ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ، یہ مسئلہ بہت سارے اہل حدیث بھائیوں کو بھی معلوم نہیں ہے، وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور ایک وسیلہ، دوسرا وسیلہ ہوتا ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ۔ انسان نے جو کچھ نیکیاں کیا ہے، جو کچھ اچھے کام کیا ہے، ان نیکیوں کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک غار میں 3 لوگ اٹک گئے، پھنس گئے، اور انہوں نے کیا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی نیکیوں کا وسیلہ مانگتے ہوئے راستہ تلاش کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ فراہم کیا، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس طرح اپنی نیک اعمال کا بھی وسیلہ جائز ہے۔ ایک تیسرا وسیلہ ہے اللہ رب العالمین کے پاکیزہ ناموں کا، اسماء الحسنی جس کو کہا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو صحیح سندوں کے ساتھ احادیث صحیحہ میں جو نام اللہ کے بیان کیے گئے ہیں، جو صفات اللہ کے بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں کے ذریعے وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، ہمارے اوپر شفقت فرما۔ اس طرح اللہ کا نام لے کر، اس کا وسیلہ لے کر، یا پھر اے اللہ میں تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، تیرے اسماء حسنہ کا وسیلہ لے کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اس طرح اللہ کے اسماء حسنہ، پاکیزہ ناموں کا وسیلہ لے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ شریعت میں یہ 3 قسم کے وسیلے ہیں جو جائز ہیں، اور اہل الحدیث یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور یہ 3 قسم کے جو وسیلے ہیں، یہ صحابہ سے ثابت ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور ایسا ہی وسیلہ یہ ان کے پاس تھا۔ اب اس کے علاوہ جو مردوں سے وسیلہ طلب کرتے ہیں، جو وفات شدہ ہیں، انتقال شدہ ہیں، ان سے جو وسیلہ طلب کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سارے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی زندہ رہے ہیں۔ کسی ایک صحابی سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کیے ہوں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین حنیف کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں، بڑی دعائیں وغیرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر وسیلہ طلب نہیں کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی وہ تو نبی تھے، ان کو وسیلے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو صحابہ تھے، ان کو وسیلے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر جو 3 شرعی وسیلے جائز ہیں، اس پر عمل کیوں کیا صحابہ نے؟
اگر ان کو ضرورت نہیں تھی تو اس پر عمل کیوں کیا؟ تو پھر میرے بھائیوں، قابل غور بات یہ ہے کہ وسیلہ جائز ہے، صرف شرعی وسیلہ جائز ہے، غیر شرعی وسیلہ جائز نہیں ہے، اور اہل الحدیث کا یہی عقیدہ ہے۔ جو سند صحیح سند کے ساتھ وسیلہ جائز شدہ جو ثابت شدہ ہے اس پر ان کا ایمان ہے، اس کے علاوہ جتنے غیر وسیلے ہیں وہ سارے ان کے نزدیک جائز نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ سے یہی عقیدہ ہمیں ملتا ہے۔ اہل حدیث کی ایک پہچان ہے کہ شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ کیوں کر ان کے اندر آیا؟ صحابہ سے۔ کیوں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ حاصل کیے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے نبی بیمار ہوتے تھے دعا کس سے مانگتے تھے؟ اللہ رب العالمین سے، جبکہ ان کے زمانے میں ان کے متبعین میں بہت سارے لوگ تھے، یعنی کسی نبی کے فلاں متبع ہیں، فلاں ماننے والے ہیں، فلاں ان پر ایمان لائے ہیں، تو ایمان لانے والا آدمی اپنے نبی سے کبھی دعا نہیں مانگے، شفا کی نہیں مانگے، اور نبی بھی اللہ رب العالمین سے ہی شفا طلب کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ لیکن اب بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہو چکا ہے؟ اللہ رب العالمین، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی شفا دینے والا ہے، لیکن اس کے لیے غلط راستے اپنانا یہ بھی شرک ہے۔ جیسے غلط طریقوں کو اپنایا جاتا ہے، لال دھاگا، کالا دھاگا، ہری مرچ، لال مرچ، اور اسی طرح کیا ہے، لیمو، ناریل۔ ہمارے گھر دیکھو کتنے عالیشان ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں ناریل لٹکا ہوا ہے، گھروں میں لیمو لٹکے ہوئے ہیں، اور کہیں کسی کام کے لیے بچہ باہر جا رہا ہے، پیاز کی ڈلیاں لاتے ہیں اور لیمو وغیرہ لاتے ہیں، ہری مرچ، نمک لاتے ہیں، سر سے پیر تک، پیر سے سر تک اتار کر بازو پھینک دیتے ہیں۔ یہ عقیدے کہاں سے آئے؟ یہ عقیدے کہاں سے آئے؟ بہت سارے مسلمان بھائی اپنے گلے میں ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین، چار چار تعویذ ڈال کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، یہ تعویذ کا معاملہ کہاں سے آیا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ تو اب یہاں قرآن کی آیت کو شفا کے طور پر گلے میں ڈال لینے میں کیا حرج ہے؟ اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے شہد میں شفا رکھا ہے، اگر کوئی آدمی شہد کی باٹل اپنے گلے میں ڈال کر گھومے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی ہوگا؟ نہیں، سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے شفا میں، شہد میں شفا ضرور رکھا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے سے وہ شفا ملے گی۔ جس طریقے سے آپ استعمال کریں گے اس طریقے کی آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ اس طرح کئی چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے آنکھوں کے لیے سرمے میں شفا رکھا ہے، اب کوئی سرمے کی باٹل گلے میں ڈال لے کر پھرے؟ اللہ رب العالمین نے بعض غذاؤں میں شفا رکھا ہے، اگر کوئی آدمی کھجور کی تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لے، یہ عقل مندی ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا احمق انسان ہے وہ، جو قرآن اور حدیث کے خلاف یہ عقیدے لے کر چل رہا ہے۔ اور یقین مانیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے برے عقیدوں سے دور تھے۔ لہذا میرے بھائیوں، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، کوئی لال دھاگا، کالا دھاگا، پیلا دھاگا وغیرہ وغیرہ۔ لوگ تو یہاں تک ستم کرتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کی ٹوپی، آج ٹوپیوں میں بھی قسمیں آئی ہیں، یہ ٹوپی فلاں پیر صاحب کی، یہ ٹوپی جب تک ہمارے سر پر رہے گی پیر صاحب کا آشیرواد ہمارے سر پہ رہے گا، ہم ترقی پر ترقی کرتے جائیں گے، ہمیں نظر بد نہیں ہوگی، ہمیں جنوں کا سایہ نہیں ہوگا، بھوت پریت وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا۔ بعض ظالموں نے یہاں تک شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا، جب یہ مر جاتے ہیں تو مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کر جاتے ہیں کہ کڑپے والے صاحب کی ٹوپی مجھے پہنایا جائے، اور فلاں صاحب کی چادر مجھے اڑائے جائے، فلاں کپڑے مجھے پہنائے جائیں اور قبر میں دفن کروائے جائیں۔ اور آج تو لوگ کیا ہے، جا کر باقاعدہ وہ پیر صاحب جو کپڑے پہنتے ہیں، ایک مرتبہ جو کپڑا پہنے نکال کر بازو رکھ دیے اور دوسری مرتبہ وہ نہیں پہنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کپڑا کٹنگ میں چلتا رہتا ہے، کٹنگ میں آپ کو آدھا میٹر ہونا ہے، 1 میٹر ہونا ہے، کٹ کر کے دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ یہ پورے ناجائز دھندے ہیں، حرام ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے چور اچکے ہیں۔ ان لوگوں سے بچنا اہل حدیث کا سب سے بڑا منشا، اور لوگوں کو بچانا اہل حدیث کی سب سے بڑی دعوت ہے، اور یہی طریقہ صحابہ کا تھا، صحابہ سے یہ عقیدہ ہمیں ملا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
ایک آخری عقیدہ میں آپ کے سامنے بیان کروں اہل حدیث کی پہچان میں سے، وہ ہے اہل حدیث جو ہے مشکل کشا اللہ کو ہی جانتے ہیں، مشکلوں سے پار لگانے والا کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی کسی کے اوپر کوئی مشکل آ گئی تو اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمیں مشکلات میں بھی مبتلا کرے گا، بطور آزمائش ہو، بطور سزا ہو۔ اللہ ہی ہے جو مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ اب بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ فلاں کے پاس جائیں گے تو مشکلیں حل ہوں گی، فلاں کڑا پہنیں گے تو مشکل حل ہو جائے گی، فلاں چھلا پہنیں گے تو مشکل حل ہو جائے گی، اور فلاں کام کریں گے تو مشکل حل ہو جائے گی۔ اس طرح کے عقیدے لے کر نعوذ باللہ درگاہوں، مزاروں، آستانوں پر جا کر جانوروں کی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ، اور جو قربانی اللہ کے لیے جائز اور حلال ہے وہی قربانی میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو لوگوں نے شمار کر دیا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص تھیں وہ چیزیں اوروں کے لیے بانٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے جو عقیدے ہیں بے بنیاد باطل عقیدے ہیں۔ یہ عقیدے جس کسی کے اندر ہے وہ حق والی جماعت میں کبھی شمار نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی داڑھی کتنی لمبی کیوں نہ ہو، اس کی پگڑی کتنی اونچی کیوں نہ ہو، اس کا جھبا قبا کتنا صاف ستھرا کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں سونے کے من کے سونے کی تسبیحاں کیوں نہ ہو، وہ حق والی جماعت میں شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کے یہ عقیدے نہیں تھے۔ صحابہ کا جو عقیدہ تھا اسی عقیدے پر آج اہل الحدیث قائم ہیں، اور اسی لیے مشکل کشا صرف اللہ کو جانتے ہیں۔ لوگ غوث اعظم کو مشکل کشا جان رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور بعض لوگ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کرنے والا سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے یا غوث، یا علی مدد، یا دستگیر، اس طرح کے القاب آپ کو ملیں گے، اس طرح کے نعرے ملتے رہیں گے۔ بعض تو کیا ہے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بھی مدد کا ذریعہ بنا لیے ہیں، یا حسین یا حسین، اس طرح کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری جو چیزیں ہیں خالص اسلام نہیں ہیں۔ بعد کے لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایجاد کیا، یا تو پھر اسلام کو بزنس کے طور پر ایجاد کیا ہے۔ یہی دعوت اہل حدیث کی ہے کہ ان عقیدوں سے بچا جائے۔ یہ ٹاپک اور بھی کنٹینیو رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلط نظریات ہیں، باطل خیالات ہیں اور غلط عقیدے ہیں، اللہ ہمیں ان سے ہمیں اور ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو ان سے محفوظ رکھے، ان سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے۔ جو قرضوں میں پر مبتلا ہیں اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کے حق میں نیک و فدی فرما بردار بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور والدین کو اولاد کے حق میں انصاف کرنے والا بنائے۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہر مشکل حالات کو آسانی میں بدل دے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، ظالموں کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں منہج سلف کے مطابق قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بنائے۔ جو کچھ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔